بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ وہ دل خراش منظر ہے جہاں سیلاب کے تیز پانی نے گاؤں کی گاؤں ڈبو دی ہیں۔ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے پیارے جانوروں اور قیمتی سامان کو پانی سے نکالنے میں مصروف ہیں۔ کوئی بیل کی رسی پکڑے پانی میں دھنس رہا ہے، کوئی بکری کو کاندھے پر اٹھائے ہوا کے زور کو سہ رہا ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ رہی ہے، کوئی ماں اپنے گھر کو اجڑتا دیکھ رہی ہے۔ سب سامان جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں پانی میں، اور کچھ سامان نکالے جا رہے ہیں تاکہ کچھ برتن سنبھالے جا سکیں، محفوظ کیے جا سکیں۔ بچوں کو روتا دیکھ کے ان کے والد بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بچے اپنے والد کے ساتھ لکڑی کی کشتیاں دھکیل رہے ہیں تاکہ بھینسوں اور سامان کو کنارے تک پہنچایا جا سکے۔ یہ سب منظر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مشکل وقت میں انسان اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ جدوجہد صرف سامان بچانے کی نہیں بلکہ آنے والی زندگی کو سنبھالنے کی ہے۔ سیلاب نے سب کچھ بہا دیا لیکن لوگوں کے حوصلے ابھی بھی قائم ہیں۔ پیارے دوستو، میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں وہ منظر جس نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سیلاب اپنے ساتھ کتنی تباہی، کتنا دکھ اور کتنا درد لے کر آیا ہے۔ پانی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، گاؤں ڈوب گئے ہیں اور لوگ اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے جانوروں اور قیمتی سامان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں پانی آیا ہے، جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے، وہاں وہاں جو خواتین ہیں اپنے گھروں سے چارپائیاں اور برتن نکال رہی ہیں تاکہ کم از کم کھانے پینے اور رہائش کا کوئی بندوبست بچ جائے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو ہاتھوں میں اٹھائے چل رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب کوئی بچہ اپنے جانوروں کو دیکھ کر کچھ تو پکڑ رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں دیکھ کے کہ ہمارا سب کچھ ڈوبا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ منظر جو ہے ہر دیکھنے والے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے دکھ کو دل سے محسوس کرے۔ سیلاب نے گھروں کے اندر موجود ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیا ہے، مگر لوگ اپنی ہمت نہیں ہار رہے۔ کوئی کپڑے کی گٹھلیاں سنبھال رہا ہے، کوئی اناج کی بوری کو سر پر رکھ کر پانی سے باہر نکل رہا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے مل کر لکڑی کی کشتیاں بنائی ہیں اور اس پر گھر کا سامان اور بزرگ افراد کو بٹھا کر کنارے تک پہنچایا ہے۔ یہ اتحاد اور تعاون ہی ایک دوسرے کی اصل طاقت ہے۔ کسی کے ساری زندگی کا مال، ساری زندگی کی محنت بنایا ہوا جو مال مویشی تھا وہ ڈوب گیا پانی میں۔ وہ ہم سے چلا رہا ہے تو کوئی اپنے جانوروں کو پانی سے نکالتے ہوئے زخم کھا رہا ہے۔ یہ لمحے دل کو کاٹنے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ منظر بھی ایک پڑوسی دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ کوئی اپنا سامان چھوڑ کر دوسرے کے بچوں کو سہارا دے رہا ہے، کوئی اپنی جان کی پرواہ کیے بنا دوسرے کی مدد کر رہا ہے، دوسرے کو پانی سے نکالنے میں بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ سیلاب نے سب کچھ چھین لیا ہے مگر لوگوں کے دلوں میں محبت اور ہمدردی مزید بڑھا دی ہے۔ یہ بات صرف ہمارے گاؤں یا چند لوگوں کی نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کی ہے جو آج پانی میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے، ان کی مدد کیسے کی جائے۔ مشکل وقت گزر جائے گا لیکن یہ جذبہ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ رواں سال مون سون کی بارشیں معمول سے کہیں زیادہ ہوئیں۔ بھارت، مقبوضہ کشمیر اور شمالی پاکستان میں شدید بارشوں سے دریا بھر گئے۔ شمالی علاقہ جات، گلگت، ہمالیہ اور قراقرم میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف اور گلیشیئر تیزی سے پگھلے۔ یہ پگھلا ہوا پانی بڑی مقدار میں دریاؤں میں شامل ہوا۔ بھارت نے ستلج، راوی اور چناب پر بنے ڈیموں سے ایک ہی وقت میں لاکھوں کیوسک پانی چھوڑا۔ یہ پانی اچانک پاکستان کے دریاؤں میں داخل ہوا اور نچلے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح تاریخی ریکارڈ تک پہنچ گئی۔ ہیڈ مرالہ اور ہیڈ خانکی پر پانی کا بہاؤ 9 لاکھ کیوسک تک گیا، جو خطرناک ترین سطح ہے۔ مقامی ندی نالے، نالہ ڈیگ، نالہ ایک بارشوں سے بھر گئے۔ یہ پانی قریبی دیہات اور کھیتوں میں پھیل گیا۔ قادر آباد، بیراج اور دیگر مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی تیزی سے گاؤں اور شہروں میں داخل ہوا۔ پنجاب کے نشیبی علاقوں میں پانی ٹھہر گیا کیونکہ نکاسی کا نظام ناکافی تھا۔ اس سے کھیت، بستیاں اور شہر دنوں تک پانی میں ڈوبے رہے۔ بارش، گلیشیئر، بھارتی ڈیموں سے چھوڑا گیا پانی سب اکٹھا ہو کر پہلے کشمیر اور اوکاڑا، سیال کوٹ، حافظ آباد کے نالوں میں آیا۔
وہاں سے بہتا ہوا پانی ہیڈ مرحلہ، ہیڈ خانقی، قادر آباد بیراج، پھر ملتان اور جھنگ کی طرف بڑھا۔ یوں یہ پانی پنجاب کے وسطی اور جنوبی حصوں میں پھیل گیا اور لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب ہو گئی۔ مکمل پنجاب میں تقریباً 66 افراد جو کہ ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 51 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ ہزاروں خاندانوں کے گھر مکمل طور پر ڈوب گئے، کچی دیواریں گر گئیں، چھتیں بہہ گئیں اور صدیوں پرانی جھونپڑیاں پانی میں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ آٹا، چاول، دالیں اور سبزیاں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ کئی خاندانوں کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بچا۔ امداد کا انتظار کرتے ہوئے بچے بھوکے سونے پر مجبور ہو گئے۔ کسانوں کے لیے سب سے بڑا سہارا ان کے مویشی ہوتے ہیں۔ بیل، بھینسیں، بکریاں، گائے سب پانی کے زور میں بہہ گئے۔ جس کسان کی زندگی دودھ، گوبر کی اینٹیں اور کھیت جوتنے والے بیل پر تھی، وہ یکدم خالی ہاتھ رہ گیا۔ لاکھوں ایکڑ فصلیں، چاول، گندم، مکئی اور سبزیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ کسانوں نے جو سال بھر کی محنت سے فصل اگائی تھی، وہ پلک جھپکتے میں پانی میں ملیا میٹ ہو گئی۔ بچے اور بزرگ ارواں پیروں کے ساتھ پانی میں پناہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ خواتین نے اپنا جہیز، کپڑے، زیور، برتن سب کچھ کھو دیا۔ کئی لوگ برسوں کی کمائی سے بنایا گیا گھر اور ساز سامان ایک ہی دن میں کھو بیٹھے۔ کچھ لوگ اپنے ٹوٹے گھروں کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں، کوئی اپنے جانوروں کے ڈوبنے پر چیخ رہا ہے، کوئی خالی ہاتھ صرف آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ یہ سب منظر انسانیت کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا۔ نہ سر پر چھت رہی، نہ کھانے کو اناج، نہ ہی کھیت۔ ان کے بیل اور بھینسیں جو ان کی روزی روٹی تھے، وہ بھی پانی لے گیا۔ خواتین اپنے جہیز اور برتنوں کو ماتم کر رہی ہیں، بچے بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ صرف گھروں کا نقصان نہیں، یہ خوابوں کا جنازہ ہے، یہ وہ دکھ ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی ہم مدد کیسے کر سکیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، خشک راشن، آٹا، دالیں، پانی کی بوتلیں، یہ ان کے پاس ہم پہنچا سکتے ہیں اور یہ ہم کر بھی سکتے ہیں، ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ پانی کی ٹینکیاں یا فلٹریشن پلانٹس لگانا تاکہ لوگ گندے پانی سے بیمار نہ ہوں۔ بخار، ہیضہ، ہیپاٹائٹس اور ملیریا کے علاج کے لیے فوری ادویات ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ان کا سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، اس لیے کپڑے، کمبل اور چارپائیاں بہت ضروری ہیں ان کے لیے۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے خاندانوں کو عارضی پناہ دینا، جہاں بچے اور خواتین محفوظ رہ سکیں۔ بیج اور کھاد دینا تاکہ کسان دوبارہ کھیتی شروع کر سکیں۔ چھوٹے قرضے، مالی امداد تاکہ لوگ دوبارہ گھر اور کاروبار بنا سکیں۔ یہ لوگ صدمے میں ہیں، انہیں صرف پیسے اور راشن نہیں بلکہ حوصلہ اور ساتھ چاہیے۔ بچوں کے لیے چھوٹے تعلیمی کیمپ اور کھیل تاکہ ان کا ذہنی بوجھ کم ہو۔ دریاؤں پر مضبوط بند باندھنا تاکہ آئندہ ایسا نقصان نہ ہو۔ نکاسی آب کا بہتر نظام تاکہ پانی زیادہ دیر نہ رکے۔ حکومت اور فلاحی اداروں کی شفاف امداد تاکہ مدد صحیح ہاتھوں تک پہنچے۔ پیارے دوستو، یہ منظر شاید آپ کے دل کو بھی ہلا دے۔ سیلاب کا پانی اب ہمارے گاؤں کے قبرستان تک جا پہنچا ہے، وہ جگہ جہاں ہمارے پیارے بزرگ، ماں باپ، بہن بھائی اور اجداد سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ وہاں پانی داخل ہو رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر غم سے نڈھال ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک عزم اور ہمت بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹریکٹر ٹرالیوں میں مٹی بھر کر مسلسل قبرستان کے گرد لائی جا رہی ہے۔ مرد، جوان اور بوڑھے سب مل کر بند بنا رہے ہیں۔ کوئی بیلچے سے مٹی ڈال رہا ہے، کوئی ٹرالی کو خالی کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے بند کو دبا کر مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ محض مٹی کے ڈھیر نہیں ہیں، یہ اپنے اجداد کی قبروں کو بچانے کی جدوجہد ہے۔ خواتین اور بچے دور کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، پانی قبروں تک نہ پہنچے، قبرستان کی حرمت محفوظ رہے۔ پانی کے شور اور مٹی ڈالنے کی آوازوں کے بیچ میں ہر ایک کے دل میں ایک ہی خوف ہے کہ اگر بند نہ رکا تو ہمارے پیاروں کی قبریں پانی میں بہہ جائیں گی۔ یہ لمحہ صرف جذباتی نہیں بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ سیلاب نے گھروں، کھیتوں اور مال مویشیوں کا نقصان تو کیا ہی ہے، مگر قبرستان تک پہنچنے والا پانی ہماری روحانی وابستگی کو بھی آزما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت، عقیدت اور ایمان سب مل کر ہمیں ایک آواز دیتے ہیں۔ اپنی زمین، اپنے اجداد اور اپنی پہچان کی حفاظت کرو۔ گاؤں والے جانتے ہیں کہ یہ جدوجہد آسان نہیں ہے،
لیکن امید کے چراغ جلائے رکھنا ہی اصل زندگی ہے۔ آج یہ مٹی ڈال کر بند بنا رہے ہیں، انشاءاللہ یہی کوشش ان کے قبرستان، ان کے گاؤں اور ان کے ایمان کو محفوظ رکھے گی۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا دکھ بھرا، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے سیلاب کا پانی قبرستان تک پہنچنا۔ جہاں ہمارے بزرگ اور پیارے دفن ہیں وہاں پانی داخل ہو رہا ہے۔ گاؤں والے ٹریکٹر ٹرالیوں میں مٹی بھر کر لا رہے ہیں، دن رات قبروں کے گرد بند بنا رہے ہیں تاکہ قبرستان کی حرمت محفوظ رہے۔ بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، عورتیں بہت پریشان ہیں، وہ سب دور سے دیکھ کے بس ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ سیلاب نے نہ صرف گھروں اور کھیتوں کو تباہ کیا ہے بلکہ ہمارے جذبات اور ایمان کو بھی آزمایا ہے، لیکن گاؤں والے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے اجداد کی قبروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سیلاب نے ہمارے گاؤں، پنجاب اور پورے پاکستان کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ گھروں کا سکون، کھیتوں کی ہریالی، مال مویشیوں کی زندگی اور یہاں تک کہ ہمارے قبرستان میں بھی پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ آئیے سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما، پنجاب کی حفاظت فرما، پورے پاکستان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو اپنے کرم سے محفوظ رکھ، ہمارے اجداد کے آرام میں خلل نہ ڈال اور ہم سب کو صبر اور ہمت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہر مشکل وقت گزر جائے اور دوبارہ سب کے چہروں پر خوشی لوٹ آئے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ولاگ کا انتظار کیجیے اور مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ آپ کی دعائیں اور حوصلہ افزائی میری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔ تو انشاءاللہ کل اچھے سے ولاگ کے ساتھ آپ کو ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔